ایبسولوٹلی جی. کراچی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں عام شہریوں کے قتل کے واقعات ایک تسلسل سے ہو رہے ہیں، اور اب سال اسٹریٹ کرمنلز جو ہیں وہ 100 سے زائد شہریوں کو قتل کر چکے ہیں. 21 ستمبر کو سائٹ ایریا میں ملزمان نے فائرنگ کر کے ٹریفک پولیس اہلکار کے ساتھ ایک راہگیر کی بھی جان لے لی، اور پوری پولیس نے 23 ستمبر کو 2 ملزمان کو مواج کوٹ سے گرفتار کیا اور واردات میں استعمال ہونے والے اسلحہ بھی برآمد کیا. پکڑے جانے والے ایک ملزم نے بتایا کہ وہ کئی بار پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہے، مگر نظام انصاف کی بدترین کمزوریوں کے باعث ہر بار چھوٹ جاتا ہے. ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے ملزمان کی گرفتاری سے میڈیا کو بتایا. ریسنٹلی ایک سنگین کیس ہوا جس میں ڈبل مرڈر کیس تھا. ایک ہمارے پولیس کے ٹریفک پولیس کے افسر کو شہید کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک راہگیر اس نے بھی اپنی جان کھو دی تھی. 21 سپتمبر کو سائٹ بی کے ایریا میں یہ واقعہ ہوا تھا. اللہ کے فضل سے 48 آورز میں پولیس نے بڑی محنت کر کے نہ صرف کہ دونوں کرمنلز جو اس واقعے میں ملوث تھے ان کو گرفتار کیا، جو موٹر سائیکل یوز ہوئی تھی اور ان کا آلہ جو اسلحہ ہے اس کو بھی برآمد کر لیا. ایک حسین چونی کے نام سے ملزم جس کو پکڑا گیا ہے، وہ تقریباً 30 سے زیادہ اس طرح کی وارداتیں پہلے بھی کر چکا. پولیس نے پہلے گرفتار کیا، بلکہ ایک انکاؤنٹر میں گرفتار ہوا. اچھا جی، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کراچی پولیس کے مطابق 6 ماہ میں پولیس پر حملوں کے 4 جبکہ رواں برس 9 پولیس اہلکار قتل کیے گئے ہیں. اور نیچرل سوال اب یہ ہے کہ جس شہر میں پولیس خود محفوظ نہیں، وہاں عام شہری کے تحفظ کی ضمانت کون دے گا؟ So this is a very big question. They are targeted, they are killed, اور پھر سزائیں نہیں ہوتی. یہ کیسے نظام ٹھیک ہوگا؟ مطلب جو مجرم پکڑے جاتے ہیں وہ خود بھی یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں کتنی بار پکڑا گیا ہے اور ہم پھر بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں. کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس پہ بھی توجہ دی جائے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات کیے جائیں، کیونکہ بہت فلاز ہیں. کاشف مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں اور کور کرتے ہیں ان معاملات کو. کاشف، کافی پولیس اہلکار ڈاکوؤں کی اور ملزمان کی فائرنگ کا نشانہ بنے. کیا مطلب پہلے بات ہوتی تھی کہ جی ایکوپڈ نہیں ہے، اب تو وہ اسلحہ بھی ہوتا ہے، اب تو ٹریفک پولیس اہلکاروں کے پاس بھی ایک گن ہم نے دیکھا ہے سائٹ پہ لگی ہوتی ہے. واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ؟ دیکھیں، جب ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن صاحب تھے تو انہوں نے یہ اسٹریٹجی رکھی تھی کہ جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ بھی پہننی ہے اور ساتھ ساتھ ویپن بھی رکھنا ہے، کیونکہ یہ بڑا انیوژل، یہ اٹ از ناٹ لائک دس ان اینی ادر پارٹ آف دی کنٹری. یہ بڑا انیوژل ہے ٹریفک پولیس اہلکاروں کے پاس ویپن ہونا. بالکل ایسی بہت ساری اس طرح کی وارداتیں ہوتی تھیں. اچھا، پہلے تو سب سے پہلے ہم اس کو کلیئر کر دیں کہ جو یہ 9 افراد رواں سال پولیس والے جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، ان میں سے 3 جو ہیں وہ دہشت گردی کے واقعات ہیں. ان کے ملزمان اب تک نہیں پکڑے گئے. کراچی پولیس چیف اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو باقی 6 پولیس اہلکار قتل ہوئے ہیں ان میں سے 4 کے کیسز جو ہیں وہ حل کر لیے گئے ہیں. جو یہ 3 روز قبل واردات ہوئی جس میں خدا بخش نامی جو پولیس اہلکار ٹریفک پولیس اہلکار ہے سائٹ ایریا میں، اس کو جب قتل کیا گیا تو 24 گھنٹے کے اندر اس کے ملزمان پکڑے گئے. لیکن جب ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جو پریس کانفرنس آپ نے بھی ابھی دکھائی، اس میں میں نے ہی ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کے جو سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ شہری بھی جو ہیں وہ اسلحہ رکھیں، تو ان ملزمان نے اس ٹریفک پولیس اہلکار کو قتل کیوں کیا، کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس سے ان کا صرف ایک ہی موٹیو تھا کہ اس سے ویپن چھینا جائے. اور جب موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی نظر آ رہے ہیں، وہ 2 ملزمان میں سے ایک ملزم جو ہے عمیر وہ نیچے اترتا ہے، حسنین اس کو جو ہے بیک اپ دیتا ہے. دینے کے بعد یہ ٹریفک پولیس اہلکار سے صرف اسلحہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ ٹریفک ایڈیشنل آئی جی نے میرے سوال کا جواب یہ دیا کہ چونکہ یہ ویپن جو ہیں یہ مہنگے ہوتے ہیں ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ویپن کی واردات کر لی جائے سرکاری. اور آپ کو پتہ ہے یہ اسٹریٹجی بھی اس لیے اپنائی گئی تھی کیونکہ ٹریفک پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی. بالکل ایسے ہی اینڈ دے ور سو ولنریبل، بس کھڑے میں چوک پہ اور آ کے مار دیا. دس واز این آن گوئنگ تھنگ فار اے وائل ان دی سٹی. بالکل ماضی میں یہ تعداد کافی زیادہ تھی، یقینی طور پر یہ تعداد کم ہوئی ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں، آپ نے بھی بتایا کہ 100 سے زائد شہری جو ہیں وہ ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہو چکے ہیں، 800 سے زائد شہری جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں. تو یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹریفک پولیس یا پھر جو علاقائی پولیس ہے وہ بھی غیر محفوظ ہے؟
جو لکی ون کے قریب ایک راشد مناز روڈ پر واقعہ رپورٹ ہوا، اس میں بھی پولیس اہلکار کو قتل کیا گیا، اس کے بعد اس کی ویپن جو ہے وہ چھین کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ وہ کیس بھی پولیس نے حل کر لیا، لیکن وہ بھی اسی طرح کا کوئی واقعہ تھا۔ تو اس طرح کے متعدد واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں یا پولیس اہلکار ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ کہ بار بار اعلیٰ افسران کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جو سڑک پر تعینات اہلکار ہیں وہ بلٹ پروف جیکٹ کا استعمال ضرور کریں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہوتی ہیں، دی گئی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوتاہی ان کی جانب سے کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آگے سے جو ریزسٹ ہے وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اب یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جو ویپن ان کو اپنے ڈیفنس کے لیے دیا گیا ہے وہ ان کو ڈاکوؤں کے لیے اور ان کو اٹریکٹیو بنا رہا ہے، کیا وہ ان کو اب مار دیں کیونکہ ان سے ہمیں کوئی چیز مل رہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس سے ایک اور اسٹریٹجی بھی رکھی گئی تھی کہ اگر کہیں کسی سگنل پر ٹریفک پولیس اہلکار کھڑے ہیں تو وہ 2 سے 3 ایک ساتھ کھڑے ہوں، ایک ان کو بیک اپ دے جس کے پاس ویپن ہو، لیکن اس اسٹریٹجی کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا ہے۔ ملزمان پکڑے جا رہے ہیں۔ یہ جو گینگ ہے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اس سے قبل بھی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 3 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی گئی ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے ان ملزمان کے بارے میں بتایا گیا، انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ متعدد مقدمات میں پہلے بھی بند ہو چکے ہیں، اس کے بعد دوبارہ یہ باہر آ جاتے ہیں، دوبارہ اسی طرح کی وارداتیں انجام دیتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے بھی کہا، انہوں نے کہا ہمارا جو جوڈیشری سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم کیسز اسٹرانگ بنا رہے ہیں۔ یہ تو کاشف ہم اگر یاد کریں تو اتنے سال ہو گئے ہمیں شو کرتے ہوئے، اور جتنے بھی پولیس افسران ہمارے شو پہ آئے ہیں ہر ایک کی گفتگو کا ایک پوائنٹ کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، لیکن آئی ونڈر کہ مطلب ہم نے کتنی بار بات کیا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے اندر جاتے ہیں، وہ لٹرلی ایک یونیورسٹی بنی ہوتی ہے اندر، وہ اور پکے ہو کے پختہ ہو کے آتے ہیں، وہ نیٹ ورکنگ کر کے آتے ہیں کہ ہم دوبارہ باہر نکلیں گے تو ہم کیا کریں گے۔ لیکن سوال تو وہیں آ جاتا ہے، آئی مین آور ہارٹس گو آؤٹ ٹو دا پولیس مین، جو فیملیز جو جن کے یہ شہید ہوئے ہیں، لیکن واٹ اباؤٹ دا عام پبلک؟ کیونکہ عام پبلک تو ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ ہمیں بچائیں گے۔ اگر یہی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں تو عام شہری تو پھر اس کو تو اپنی مدد آپ ہی کرنی پڑے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جو سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے ان کی جانب سے ایک بیان بھی دیا گیا تھا کہ جو شہری ہیں وہ بھی اپنے پاس ویپن رکھیں۔ تو جو اس پریس کانفرنس میں ایک اور صحافی نے ایک سوال بھی کیا کہ جب ٹریفک پولیس اہلکار یا پولیس اہلکار سے ویپن چھینا جا رہا ہے تو عام شہری ویپن اگر رکھ بھی لیتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ اور باقی اسی طرح گزشتہ سال کی جو فگر تھی 2023 کی، وہ 110 افراد ٹوٹل جو ہے وہ قتل ہوئے تھے 1 سال کے اندر۔ ابھی 10 ماہ گزرے ہیں اور 10 ماہ کے اندر ہی 100 سے زائد افراد ہو چکے ہیں، اور یہ فگر مزید بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ پولیس اسٹریٹجیز بناتی ہیں، لیکن کوئی پراپر حکمت عملی پولیس کی جانب سے سامنے نہیں آتی۔ کیا نمبر تھا 23-24 کا ہمارے پاس؟ 110 ان دی ہول ایئر، سوری پچھلے سال پورے سال میں، وہ پورے سال کا تھا، اور ابھی ہمارے پاس چند مہینے باقی ہیں، ابھی چند مہینے باقی ہیں اور 100 کراس کر چکے ہیں، اور یہ کافی زیادہ فگر بڑھ رہا ہے ان کا۔ اور اس پہ بڑی تشویش کا اظہار بھی کیا جاتا رہا ہے، لیکن تشویش کے اظہار کے بعد کیا کیا گیا؟ حکمت عملی، اسٹریٹجی کیا ہے ابھی؟ کیا اسٹریٹجی ہم بنا رہے ہیں؟ اسٹریٹجی اب یہ جو نئے ایڈیشنل آئی جی کراچی آئے ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم مختلف مقامات پر پکٹیں لگا رہے ہیں، اور ان پکٹوں کی مدد سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو کنٹرول کیا جائے۔ اب تو سیف سٹی پروجیکٹ کا بھی پہلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، شہر میں 25 کیمراز لگا دیے گئے ہیں، پول ان کے لیے جو وہ لگائے جا رہے ہیں، لیکن یہ بڑا پرو لونگ ہے کیونکہ شہر میں ترقیاتی کام بھی جاری ہیں، اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ڈسٹربنس ہیں۔ جو ڈائریکٹر سیف سٹی ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی مشکلات یہ آ جاتی ہے۔ سیف سٹی کا ہم کہتے رہتے ہیں اور بہت ضروری بھی ہے، ہیونگ سیڈ دیٹ اگر جو پکڑے جا رہے ہیں وہ کچھ عرصے بعد چھوٹ کے واپس آ کے اپنے کاموں پہ دوبارہ لگ جائیں گے تو بات تو وہیں آ گئی نا۔ تو وہ جسٹس سسٹم کو بھی ٹھیک کر، مطلب یہ بڑا ملٹی پرونگڈ کام ہے، ایوری تھنگ نیڈس ٹو، ہر چیز کو ٹھیک ہونا پڑے گا تاکہ کوئی بہتری آئے۔ الائنمنٹ میں ٹھیک ہوگی تو ہوگا، ایک پہیہ تیز چلے گا ایک پہیہ نہیں چلے گا، ناکارہ ہوگا تو گاڑی وہیں بیٹھی رہے گی۔ تھینک یو کاشف، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ڈیفینیٹلی ایک کنسرن ہے شہریوں کے لیے، جہاں آلریڈی اتنی انسرٹنٹی ہے، اتنی سیفٹی سیکیورٹی لا لیسنس کے ایشوز ہیں، اس میں جو ہماری تحفظ کے لیے جن کو تعینات کیا گیا ہے وہ بھی اگر ٹارگٹ بن رہے ہوں تو آپ پھر کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟